آگے فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت دو الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے، ایک فاطر، فاطر کو آپ نے سمجھ لیا، اور آگے ہے تے۔ تے تو تے یعنی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تے عربی میں اس شے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے جس کا ذکر کرنا مقصود ہو، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں بات کرنا مقصود ہو۔ یعنی کہ تے ان تمام کے تمام اشیاء کا، ان تمام کے تمام اعمال کا اظہار کرتا ہے، ان تمام مخلوقات کا اظہار کرتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں موجود ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے، وجود رکھتا ہے، جو وجود میں آیا، جو خلق کیا گیا، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ایگزسٹ کرتا ہے ان سب کو کیا کیا تھا؟ فاطر کیا تھا، ان کو ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا تھا، کہیں کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کہیں بھول نہیں گیا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ بھول گیا کہ آپ کو یعنی کہ انسانوں کی سواری کی جو ضرورت ہے اب اس کے لیے یعنی کہ تیز رفتار سواری کی ذرائع ہونی چاہیے، اور اللہ بھول گیا تھا، وہ اس رفتار خلق کر بیٹھا اور بعد میں کہا جی میں تو بھول گیا تھا، اب تم خود ہی خلق کر لو۔ تو ایسا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ پرفیکٹ ہر لحاظ سے مکمل خلق کیا، مکمل۔ یہ ہے فطرت۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا۔ فاقم، فا پس، عربی کا اصول ہے جب بھی حرف فا استعمال ہوگا تو فا کہتے ہیں پس، یعنی کہ کوئی گنجائش یا آپشن ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو کہا جا رہا ہے فا کے ساتھ وہ کرنا ہی کرنا ہے، بالکل بہت سختی کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ فا تو کیا حکم دیا جا رہا ہے فا کے ساتھ؟ فاقم، پس قائم ہو جا، یعنی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جا تو قائم کر، قائم ہو جا۔ کیا قائم کرنا ہے؟ کہاں قائم ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وجہ کا، تیرا جو رخ ہے، للدین، دین کے لیے، حنیفن، حنیفن، حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے کٹ جانا، بالکل یکرو ہو جانا۔ مثال کے طور پر ادھر ادھر آگے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ ہر لحاظ سے اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں۔ ادھر کوئی چیختا ہے، چلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے آپ کے آس پاس ادھر ادھر، آپ بالکل اپنی ایک رائی برابر بھی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ کریں، آپ ہر لحاظ سے اپنے ٹارگٹ کو فوکس کریں اور اسی کی طرف بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بالکل کسی بھی طرف رائی برابر بھی توجہ نہیں کرو، بالکل یکرو، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاقم وجہک للدین حنیفا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پس تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اپنے رخ کو، اپنی توجہ کو ہر طرف سے کاٹ کر، ہر طرف سے تجھے جو کچھ عطا کیا گیا، یعنی جو صلاحیتیں عطا کی گئیں، جو مال عطا کیا گیا، اس سب کا استعمال کیسے کرنا؟ ہر طرف سے کاٹ کر تو نے کیا دین کے لیے قائم ہونا ہے، بالکل یکرو، دین کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا، اس پر قائم ہو جانا، اس کے لیے قائم ہو جانا، ڈٹ جانا ہے ہر طرف سے کٹ کر، یعنی کہ ایسے جیسے کہ دنیا میں وہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، دنیا میں کچھ موجود ہے ہی نہیں، اگر کچھ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ہے کیا؟ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات ایسے رکھی ہیں کہ کچھ حصے میں یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے سوال اٹھتا ہے، پھر آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر سوال اٹھتا ہے، پھر آگے اس کا جواب، یعنی ایسی ترتیب ہے۔ تو کیا ہے یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین کیا ہے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا دین کیا ہے، ہر طرف سے کٹ کر جو ہے اس کے لیے قائم ہونا ہے، ڈٹ جانا ہے اس پر، اس کے لیے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہنا فطرتا، فطرت تھی اللہ ہی، اللہ کی فطرت، اللہ ہی، دین کیا تھی؟ دین تھی اللہ کی فطرت، دین تھی اللہ کی فطرت۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دین اللہ کی فطرت ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ دین فطرت ہے، یہ کہا کہ دین فطرت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین اللہ کی فطرت تھی؟ بہت بڑا اور اہم سوال ہے،
مطلب یہ ہے اس کا کہ آج جسے تم دین کہہ رہے ہو، جسے بھی تم، یعنی کہ تم جسے اسلام کا نام دیتے ہو، یا جو یہود ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو نصارہ ہیں، نصرانی یا عیسائی، وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، جو بدھ مت ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں، یا دنیا میں جتنے انسان جس نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دین کہلاتا ہے۔ اور وہ جتنے بھی اس طرح دیان ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، انہوں نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنا کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان سب کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تھا فطرت۔ کون سی فطرت؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللاتی فطر الناس علیہا، دین وہ فطرت تھی فاطر کیا تھا انسانوں کو جس پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں کہ انسانوں کو جب وجود میں لایا گیا، یعنی کہ سب سے پہلے یہ غور کریں کہ جب انسانوں کا وجود نہیں تھا، انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے تمام مخلوقات کس حالت میں تھیں، کیسے خلق ہوئی، کیسے خلق ہو رہی تھیں، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت دنیا کس سٹیج پر تھی، کن حالات میں تھی، تمام مخلوقات کیسی تھیں، کیا ان میں جیسے آج عیب ہیں، آج خرابیاں ہیں، نقائص ہیں، سب کچھ ہے، کیا اس وقت یہ تھا؟ یہ کیا جو آج جو موجود ہے، جو سواری کا ذرائع، جو انسان کہتا ہے یہ میری ضروریات ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ اس وقت موجود تھا؟ غور تو کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو فاطر کیا گیا، جب انسانوں کو، یعنی جس پر انسانوں کو وجود دیا گیا، انسانوں کو جب لایا گیا تو جو کچھ اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا، وہ ہے فطرت، وہ تھی فطرت۔ اس وقت غور کریں، اس وقت سواری کے ذرائع کیا تھے، اس کے لیے کھانے کو کیا تھا، پینے کو اس وقت کیا تھا؟ کیا پینے کو آج کی طرح کے طرح طرح کے مشروبات تھے جنہیں آپ پیپسی، کوک اور طرح طرح کے جو ہے وہ مشروبات کا نام دیتے ہیں، مصنوعی، انسان کے اپنے خلق کردہ؟ سواری کے ذرائع کیا آج جو موجودہ سواری کے ذرائع ہیں یہ ذرائع تھے؟ غور کریں، اگر تھے تو یہ فطرت ہے، انہی پر قائم ہونا ہے، یعنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انہی پر انحصار کرنا ہے اگر تھے تو۔ یہ جتنی بھی آپ آج ایجادات آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے، یعنی کہ جتنی بھی ضروری، آپ کپڑا پہنتے ہیں تو غور کریں کیا جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو اس وقت بھی کپڑا ایسے بنتا تھا؟ جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی جوتے ایسے بنتے تھے؟ جب انسانوں کو وجود دیا گیا، وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی اس کی خوراک ایسے ہی پروڈیوس ہوتی تھی، خلق ہوتی تھی؟ فصلیں ایسے ہی خلق ہوتی تھیں؟ نباتات ایسے ہی اگائی جاتی تھیں؟ بارشیں ایسے ہی برستی تھیں؟ آکسیجن ایسی ہی تھی سانس لینے کے لیے؟ غور تو کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو جس پر فاطر کیا گیا، یعنی کہ انسانوں کو جب وجود لایا گیا تو اس وقت کیا موجود تھا؟ جو اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا، وہ فطرت ہے، وہ تھی فطرت۔ تو ناظرین آج غور کریں، کیا آج کچھ ویسا ہے؟ غور تو کریں۔ پھر مثال کے طور پر انسان ویسے جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کو وجود عطا کیا تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں۔ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، لیکن اس سے کیا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نہیں۔ عورت کے جسم میں ایک انڈا اور مرد کے جسم سے نطفہ آتا ہے، تو وہ کہاں سے آیا؟ عورت کے جسم میں انڈا جو اس نے خوراک کھائی، مرد کے جسم سے نطفہ جو اس نے کھایا، اس سے خلق ہوا۔ کیا کھایا؟ پھل، فروٹ، سبزیاں، پانی، اس طرح سانس لیا، آکسیجن وغیرہ جیسا۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ غور کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ تو کیسے وجود دیا گیا آپ کو؟ کیا اس، یعنی کہ وہ نطفہ جیسے آج وجود میں آتا ہے پہلے ایسے وجود میں آتا تھا جب انسانوں کو، یعنی غور کریں ذرا، یہ چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ یعنی کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ جو کائنات ہے، اس نے ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا؟
نہ صرف پیچھے بہت سارے مراحل ہیں جو مختلف مخلوقات کے ذریعے طے ہوتے ہیں، بلکہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ فطرت نے، یعنی کہ اسی کا فطرت تو نہیں کہا، اس کائنات نے کیا کیا، ایک مرد اور ایک عورت کا انتخاب کیا، تو ان کے ملاپ سے ایک بچے کو وجود دیا، اور پھر بچے کو ان کا محتاج بنا دیا اس وقت تک جب تک کہ بچہ خود محتاج نہیں ہو جاتا۔ بچہ جب تک خود محتاج نہیں ہوتا، یعنی کہ بچہ جب خلق ہوتا ہے، جب اس کا جنم ہوتا ہے، تو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد اور عورت والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین کہاں سے آئے؟ غور کریں آپ کو پتا چلے گا والدین مرد اور عورت اس وقت موجود تھے جب انسانوں کو لایا گیا دنیا میں، اس وقت یعنی کہ وجود آ گیا نا ان کا، اس وقت سے آ رہے ہیں انسان، اس وقت سے چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، مرد عورت اس وقت سے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ کیا یہ مشینیں اس وقت تھیں؟ نہیں، یہ مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں۔ جب انسانوں کو لایا گیا، انسانوں کو لے آیا گیا، تو بریک لگ گئی۔ اب اس وقت تک جو کچھ موجود تھا ہے وہ فطرت ہے، جو اس وقت موجود نہیں اس کے بعد وجود میں آیا ہے وہ فطرت نہیں ہو سکتی۔ بہت آسان ہے فطرت کو سمجھنا، بہت زیادہ آسان ہے۔ تو غور کریں ذرا، بچہ یعنی کہ جب وجود میں آتا ہے کیسے آتا ہے؟ پھر وہ والدین کا محتاج رہتا ہے، یعنی کہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھان، یعنی کہ اس کو وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ والدین پہنائیں گے تو وہ پہنے گا، والدین کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، والدین پلائیں گے تو وہ پیے گا، والدین جو ہے وہ اس کی، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہے۔ یعنی اس کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر کہ بچہ ایک مرد اور عورت والدین کا ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہے اس وقت تک جب تک کہ خود محتاج نہیں ہو جاتا۔ والدین اگر نہیں کھلائیں گے وہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے فطرت پر قائم ہونا کیا ہے کہ وہی جب انسانوں کو لایا گیا تو اس وقت کیا کیا موجود تھا؟ غور کرو۔ جیسے ہی تم خود مختار ہوتے ہو تو جس طرح تم اپنے والدین کے محتاج تھے بچپن میں، بالکل اسی طرح تم نے، جیسے تم والدین پر توکل کرتے تھے، ان کے محتاج تھے، بالکل ایسے ہی تم نے اپنے آپ کو انہی مخلوقات کا محتاج بنانا ہے، فطرت کا محتاج بنانا ہے۔ ان مخلوقات کا جو انسان کو جب وجود میں لایا گیا تو تب موجود تھیں، جو اس کے بعد وجود میں آئیں ان کے اوپر توکل نہیں کرنا، ان کا اپنے آپ کو محتاج نہیں بنانا۔ اور اللہ سبحانہ نے کیوں یہ کہا؟ اس کے علاوہ مزید کوئی پنگے نہیں لینے، ان کے علاوہ مخلوقات خلق نہیں کرنے، فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہماری تو ضروریات یہ تھیں کہ تو ہم جو تھوڑی تبدیلی کر لیں، نہیں، پنگے نہیں لینے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کیونکہ ہم پہلے جان چکے ہیں فاطر کا مطلب کیا ہے۔ فاطر کا مطلب بالکل پرفیکٹ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کجی کوئی چھوڑی ہے ہی نہیں۔ تو جب ظاہر ہے بالکل پرفیکٹ خلق کی تو اب اس میں تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کی ہی پرفیکٹ خلق، مکمل، ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ، اس لیے تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی۔ تو تبدیلی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کا آگے اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں جواب دیتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو خلق کر دیا اس کے لیے اللہ نے تبدیلی رکھی ہی نہیں ہے، وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، پنگے لیے جائیں گے تو پھر وہ خلق پرفیکٹ نہیں رہ سکتی، پھر اس میں خرابیاں ہوں گی، پھر وہ تباہ ہو جائے گی، پھر اس میں حمد نہیں رہے گی۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ ذالک دین القیم، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ذالکا وہ تھا، ذالکا وہ تھا، الدین القیم، دین ہے جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، وہ دین تھا۔ کون سا دین؟ فطرت، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا۔ سانس لینا ہے تو فطرت پر انحصار، کچھ کھانا ہے رزق کے لیے فطرت پر انحصار، کوئی مصنوعی نہیں، تبدیل شدہ نہیں۔ سواری کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو فطرت پر انحصار، کوئی تبدیلی نہیں، تبدیل شدہ نہیں۔ فطرت میں رائے برابر بھی تبدیلی نہیں کرنی، یہ تھا دین، یہ تھا دین جس پر قائم ہونا تھا، جس پر ڈٹنا تھا۔ جیسے پرندے، غور کریں کیا کر رہے ہیں، کیا اپنی مرضیاں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں صرف تم
نہیں ہو، تمہاری مثل وہ بھی امم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ خلق نہیں کر